اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 61۔ اس صفحے میں تیسرے پارے کی سورہ مبارکہ آل عمران کی 84 نمبر سے 91 نمبر تک کی آیات ہیں۔ یہ تیسرے پارے کا آخری صفحہ ہے۔ اس کا ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پر نازل ہوا ہے اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ہے۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ والوں میں ہوگا۔ خدا اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی اور وہ خود گواہ ہے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ بے شک خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر خدا، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے۔ یہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، علاوہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی کہ خدا غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہ حقیقی طور پر گمراہ ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، ان سے ساری زمین بھر کر سونا بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان آیات میں جو سلسلہ ہے وہ اسی بیان کا سلسلہ ہے جو گزشتہ صفحے میں آیات ہیں، یعنی اہل کتاب کے حوالے سے کہ اہل کتاب دین آنے کے بعد انہوں نے جس طریقے سے اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے، اس میں سے ایک روش ان کی یہ تھی کہ لوگوں کو اس بات کے لیے ورغلاتے تھے کہ مثلا یہ پیغمبر ایک جدید دین لے کے آئے ہیں، ایک بالکل نیا دین لے کے آئے ہیں، اور گزشتہ جو انبیاء تھے کہ جن کو مثلا یہود اور نصارہ سب کے سب مانتے ہیں، ان انبیاء کو پیغمبر قبول نہیں کرتے ہیں۔ لہذا قرآن نے پیغمبر کو اس حوالے سے حکم دیا کہ پیغمبر آپ واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ بھی ہمارے اوپر نازل کیا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی میں جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب اور یعقوب کے اولاد جو اسباط کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی مکمل بنی اسرائیل میں جو بھی انبیاء آئے ان کے اوپر جو بھی احکام نازل ہوئے، جو بھی دین وہ لے کے آئے ہیں، ان سب کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ دین میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، یعنی اصل جو مقصد ہے دین کا وہ مقصد ایک ہی ہے، چاہے وہ جناب ابراہیم کا لایا ہوا دین ہو، جناب اسماعیل جس دین کی تبلیغ کر رہے تھے، یا انبیاء بنی اسرائیل نے جس دین کی تبلیغ کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین اور شریعت لے کے آئے ہیں، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جو دین اور شریعت لے کے آئے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی ہیں۔ ان میں کوئی تفریق اور کوئی جدائی، کوئی الگ سی چیز نہیں پائی جاتی، لہٰذا ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 136 نمبر کی آیت میں بھی اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اب اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کے آ رہا ہے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، یعنی چونکہ دین کا سلسلہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی ہے، لہٰذا اگر ہم یعنی ایک مسلمان کے عنوان سے گزشتہ انبیاء کے دین کا انکار کریں تو ہمارا اسلام مکمل نہیں ہے، اور گزشتہ دین کے ماننے والے اگر پیغمبر کے دین کو قبول نہیں کرتے آج تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اسلام سے خارج ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے آئے گا، جو اسلام کے اوپر ایمان نہیں لے آئے گا، اس کا دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسلام سے مراد یہاں پر یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ حقیقت میں جو دین ہے کہ جس کو ہم اسلام کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ بھی آئے اسی کے سامنے ہم سر تسلیم خم کریں، یہی اصل میں اسلام ہے۔
کہ جب بھی کوئی دین پیغمبر لے کے آتا ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، لہٰذا اگر ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا تو گویا ہمارا دین قابل قبول نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں پروردگار عالم اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد 86 نمبر کی آیت میں اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم ان کی ہدایت کیسے کرے گا کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں۔ کیسے سے مراد عجز کا اظہار نہیں ہے، پروردگار عالم نعوذ باللہ عاجز نہیں ہے ان کی ہدایت کرنے سے، بلکہ اس نے اعلان کیا ہے کہ اگر پروردگار عالم چاہ لے تو وہ سب کے سب کو ہدایت کر سکتا ہے، سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ ہدایت کے دو رکن ہوتے ہیں، یعنی ہدایت کا دو حصہ ہے، ایک فاعلیت ہے یعنی ہدایت کرنے والے، پروردگار عالم ہدایت کرنے والا ہے، ہدایت کی توفیق دینے والا ہے، ہدایت کا انتظام اس نے کیا ہے، کتاب اور انبیاء علیہ السلام کو بھیج کے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ دوسرا سلسلہ ہدایت کا ہدایت قبول کرنے کا ہے، چونکہ ہدایت کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبری نہیں ہے ہدایت، لہٰذا جس انسان کے پاس ہدایت آتی ہے اس انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ لہٰذا اگر یہاں پر کہا گیا ہے کہ پروردگار عالم ان لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا کہ جو ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو گئے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ ہدایت قبول نہیں کرتے، ورنہ پروردگار عالم کی فاعلیت میں کوئی کمی نہیں ہے، خدا کی طرف سے کوئی نعوذ باللہ کمی یا کوتاہی نہیں کی گئی ہے، بلکہ خود چونکہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرنا چاہتے اور ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا باوجود اس کے کہ ان کے سامنے تمام دلائل روشن ہیں، رسول کو برحق رسول بھی مانتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اپنے ظلم اور اپنی گویا زیادتی کی وجہ سے یہ ایمان قبول کرنے سے قاصر ہیں یا ان کی ہدایت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ لوگ جو اس قسم سے ہیں کہ جن کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے اور اس کے باوجود ہدایت کو قبول نہیں کرتے، پروردگار عالم ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے کہ ان کے اوپر ملائکہ کی بھی لعنت ہے، خدا کی بھی لعنت ہے، خدا کے بعد ملائکہ اور ملائکہ کے بعد والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے، یعنی تمام انسان ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ حق کے واضح ہونے کے باوجود، حق کے آشکار ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ لعنت بلکہ اس لعنت کے ساتھ ساتھ ان کو جہنم میں ہمیشہ رکھا جائے گا، اس کے بعد جہنم کے عذاب میں ان کے کبھی تخفیف نہیں کی جائے گی، یعنی کبھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا ان کا، اور نہ انہیں کسی بھی قسم کی مہلت دی جائے گی، کیونکہ اہل عذاب ہمیشہ مہلت مانگیں گے کہ کبھی یہ کہیں گے کہ جہنم کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، کبھی یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں واپس کر دے تو ہم اصلاح کر لیں گے اپنے امور کی، ان کو کسی بھی قسم کی تخفیف اور چھوٹ بھی نہیں دی جائے گی۔ لیکن ہاں اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ حقیقی طور پر توبہ کر کے اپنے امور کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر انہوں نے توبہ کر لیا اپنی زندگی میں اور جو گزشتہ انہوں نے گناہ کیا تھا اس کی اصلاح کے درپے ہوئے، تو پھر پروردگار عالم غفور و رحیم ہے، ان کو بخش دے گا۔ لیکن دونوں شرط ہیں، دونوں چیزیں شرط ہیں، توبہ بھی ہونی چاہیے، توبہ یعنی جو انہوں نے گزشتہ میں جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے، جو گناہ کیا اس کے اوپر پشیمان بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ یعنی ایمان لے کے آئیں، اور جو آئندہ یعنی جو امور بگڑ چکے ہیں، جن کے جو امور خراب ہو چکے ہیں، ان کی اصلاح بھی کرتے رہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو پروردگار عالم غفور و رحیم ہے، ان کے توبہ کو قبول کر لے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی جو کافر ہونے کے بعد ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، ان کی بخشش ہے، لیکن اگر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کفر کو یوں ہی جاری و ساری رکھا، یہ آیت 90 نمبر کی آیت یہ بعض اہل کتاب کے سلسلے میں ہے کہ جو پیغمبر کی بعثت سے پہلے پیغمبر کی نشانیاں انہوں نے دیکھا تو پیغمبر کے رسالت کی تصدیق کی کہ ہاں مثلا جو آخری پیغمبر ہے اس کی ساری علامتیں ان کے اندر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں، لہذا ہر جہت سے تصدیق بھی کرتے تھے، منتظر بھی تھے اس بات کے کہ پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہوگا تو ہم قبول کریں گے، لیکن جب اعلان رسالت ہو گیا تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، پھر انہوں نے کفر اختیار کیا۔ ایسے افراد کے لیے یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر انہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور پھر اپنے کفر ہی پر برقرار رہ گئے تو پروردگار عالم ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔
اب اس دنیا میں توبہ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پشیمانی نہیں ہے، اپنی بات پر یہ اڑے ہوئے ہیں، اپنے کفر کے اوپر قائم ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں، آخری آیت میں اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں، یعنی اسی کفر کی حالت میں یہ مر جاتے ہیں، تو اگر یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں زمین بھر کر سونا فدیہ دینا چاہیں کہ ان کو بخش دیا جائے تو ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ قرآن مجید نے یہاں اس سختی کے ساتھ اس کا بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے تو بھائی زمین بھر کے سونا ہونا ممکن ہے، پھر یہ سونا ہو، ان کے ملکیت میں آئے، ان کے پاس ہو، اور ان کا اتنا بڑا جگر ہو، اتنا بڑا دل ہو کہ یہ فدیہ کر سکتے ہوں، اور یہ کر دیں، پھر بھی پروردگار عالم قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی نہ زمین بھر سونا ہونا ممکن ہے، نہ پھر ان کی ملکیت میں جائے، یہ ایک ناممکن سی بات ہے، اور پھر ان کا دل بھی اتنا بڑا نہیں کہ فدیہ کریں گے۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے پاس اتنا سونا ہو اور اس کے بعد یہ فدیہ کر بھی دیں، تب بھی پروردگار عالم ان کے فدیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب پروردگار عالم نے مہیا کر کے رکھا ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بارگاہ الہی میں شفاعت جن کی ہونے والی ہے، جو اہل شفاعت ہیں، قابل شفاعت ہیں، ان کے بھی شرائط ہیں، اور جو شفاعت کرنے والے ہیں شافعین، ان کے بھی شرائط ہیں کہ جن کی شفاعت ہونے والی ہے، جن کی شفاعت ہو سکتی ہے، قابل شفاعت، ان کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہوں خدا کے اوپر، اور یہ بیچارے اس دنیا سے کافر اس دنیا سے گئے ہیں، لہٰذا ان کی شفاعت ناممکن ہے۔ اور ادھر سے جو شافع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، وہ بھی پروردگار عالم کی مرضی کے خلاف کوئی شفاعت نہیں کریں گے، اور پروردگار عالم ان سے راضی نہیں ہے تو شافعین بھی ان کی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا قرآن نے صریح انکار کر دی، وما لہم من ناصرین، ان لوگوں کا کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔